ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ درود بھیجئے محمد وآلہ۔ مومنین، سورہ کوثر کلام پاک کا مختصر ترین سورہ، مختصر اور جامع سورہ۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جب کبھی بھی سید عالمیان کا ذکر ہوتا رہے گا ہمیشہ یہ سورہ ذہنوں میں آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے شہزادی کونین کی کہ سارے فضائل ایک جگہ پر ہیں، کیلا سورہ کوثر کی منزل اپنے مقام پر۔ اور جب اس کی بات آئی سورہ کوثر کی تو سورہ کوثر کی تلاوت کی فضیلت بیان کی ہے حضور قطمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی سورہ کوثر کا ورد کرتا رہے گا روز قیامت حوض کوثر سے سیراب ہوتا رہے گا۔ یہ سورہ کوثر کی فضیلت ہے۔ اور کیا کہنا اس کے مطالب کا کہ جہاں پر خلاق عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کثیر کی منزل، اور کثیر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ بیان کرنے والا کوئی دنیاوی بیان کرنے والا نہیں ہے،
بلکہ دنیا کا ہے ہی نہیں، یہ تو خالق انسان ہے، خالق کلام ہے جو بیان کر رہا ہے۔ وہ خالق بیان کر رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی کہیں فرق ہو تو وہ تمامیت کی سند نہیں دیا کر سکتا۔ وہ کبھی قلیل کو کثیر نہیں کہتا، کثیر کو قلیل نہیں کہتا۔ وہ خدا جو متاع حیات کو، متاع دنیا کو قلیل کہہ رہا ہو، وہی خدا اگر کسی کو کثیر کہے تو اس کے فضائل کون بیان کر سکتا؟ جو خداوند کریم جس کو کثیر کے لفظ سے بیان کرے۔ جہاں پر پیغمبر اکرم کی فضائل کی بات آتی ہے کہ دنیا اخلاقیات کی منزل پر کہیں پر بھی پہنچ جائے، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، مگر وہ رسول جس کے لیے خداوند کریم ارشاد فرمائے انکا لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کی منزل پر فائز کیا ہے، تو اس کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ شرف ہے جہاں خداوند کریم نے کثیر استعمال کیا ہے کہ ہم نے کثیر تم کو عطا کیا ہے۔ اور یہ شرف و فضیلت شہزادی کونین کی، وہ خاص مقام و مرتبہ شہزادی کونین کو حاصل ہے۔ وہ منزلت خداوند کریم نے شہزادی کونین کو عطا فرمائی ہے، چاہے وہ نسب کی نسبت سے ہو، چاہے حسب کی نسبت سے ہو، چاہے شخص کے طور پر ہو، چاہے شخصیت کے طور پر ہو، چاہے ظاہراً ہو، چاہے باطناً ہو، چاہے وجود کی حیثیت سے ہو، چاہے بقا کے زمرے میں آ جائے۔ کائنات کی کوئی عورت ایسی ہے ہی نہیں جو سیدہ عالمیان کے مقابل میں آ سکے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے عالم نے جب دنیا کی عورتوں پر، کائنات کی عورتوں پر نگاہ کی اور سرداری کا ثواب آیا تو اس کے لیے منتخب فرمایا شہزادی کونین جناب سیدہ کو۔ منتخب کیا شہزادی کونین کو، اور خود اللہ کے رسول نے بیان کیا الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور کیا کہنا فضائل سیدہ عالمیان میں، کس زبان میں طاقت ہے کہ آپ کے فضائل بیان کر سکے۔ کون سیدہ، کون سیدہ؟ یعنی سیدہ عالمیان ان افراد کے درمیان، ان افراد کے درمیان، کون افراد؟ جن میں کا ہر ایک فرد جہاں کہیں بھی کمالات کی بات آئے، جہاں کہیں بھی فضیلتوں کی بات آئے، جہاں کہیں بھی طہارت کی بات آئے، جہاں کہیں بھی صفات اعلیٰ کی بات آئے، اور ان صفات و کمالات و طہارت کو اگر آپ کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو ان افراد اہل بیت پر نگاہ ڈال دیجئے۔ یہ تمام افراد اہل بیت ان صفات و کمالات کا مرقع نظر آئیں گے، مگر ان ہستیوں میں بھی جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ شہزادی کونین کو حاصل ہے۔ یعنی بے فضیلت لوگوں میں فضیلت حاصل کرنا ایک عام بات ہوتی ہے، مگر صاحبان فضیلت میں فضیلت کی منزل پر جائے۔ یوں تو شہزادی کونین کے تمام اسم گرامی، یوں تو شہزادی کونین کے تمام القاب ایسے ہیں کہ ہر ایک لقب فضائل کا ایک سمندر ہے۔ اگر آج مختصراً مجھے آپ مومنین کی خدمت میں جس چیز کو عرض کرنا ہے وہ ایسی فضیلت ہے کہ صدیاں گزر گئی، علماء اس لفظ کی تفسیر کرتے رہے ہیں، لیکن آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی صحیح معنوں میں تفسیر نہیں کر سکے۔ وہ کنیت ہے شہزادی کونین کی جو لقب کی شکل میں پیغمبر اکرم نے عطا فرمائی، اور وہ کنیت کیا ہے؟ الفاطمۃ ام ابیہا۔ اللہ اکبر، میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فاطمہ
اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب یہاں پر اس کے یقیناً بہت مختصراً کہ یہ فضیلت ہے کیا؟ اور جہاں پر ایک اور بھی چیز عرض کرتے چلوں کہ بعض افراد نے، جیسا کہ تواریخ میں موجود ہے، بعض افراد نے اس کنیت پر یا لقب پر یہ کہا کہ یہ حیثیت سے چونکہ عقیدتاً پیغمبر اکرم نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی بیٹی سے عقیدت تھی تو عقیدت کے طور پر پیغمبر نے یہ لقب بیان کیا۔ لیکن علماء نے اس پر مکمل بحث فرمائی ہے کہ یہ لفظ عقیدت کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، یہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، یہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری ماں ہے، میری ماں نہیں کہا، بلکہ فرمایا اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی شخص سے نسبت نہیں دی، شخصیت سے نسبت دی۔ اور صاحبان علم جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس طریقے سے صفات سے صفت نہیں دی جائے، موصوف نہیں بنایا جائے، صفت سے نسبت دی جائے، شخص سے نسبت نہیں دی جائے، شخصیت سے نسبت دی جائے، تو وہاں عظمت کے اظہار کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین کے لیے ہے، امیر المومنین کو تاریخ یہ نہیں کہتی کہ علی عادل تھے، بلکہ امیر المومنین کے لیے کہا جاتا ہے علی عدل تھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی عدالت کے برجل عادل ہونا ایک الگ ہے، جو اس طریقے سے عدل کی صفت ذات امیر المومنین کے ساتھ ملی ہوئی تھی، امیر المومنین کی ذات کا حصہ تھی کہ آپ کو عدل کہا گیا۔ اسی طریقے سے شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے شخص سے نسبت نہیں دی بلکہ شخصیت سے نسبت دی ہے، اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ زہرا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی نسبت سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کی اصل اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، یہی اصل ہوتے ہیں، یعنی وہ اصل ہوتے ہیں، اور جڑ جو ہے یا درخت جو ہے وہ اولاد ہوا کرتی ہے۔ تو حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ میں اصل ہوں، فاطمہ اس کا درخت ہے، تب بھی فضیلت کی منزل تھی، مگر رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ رسول نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی فضیلت کو نسبت بھی ہے شہزادی کونین کی طرف، کام کو نسبت بھی ہے شہزادی کونین کی طرف۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بعض اوقات جب بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، ماں کو، باپ کو، دادا دادی کو، تو عام طور پر یہ پایا بھی جاتا ہے کہ بیٹی کو ماں کہا یا بیٹے کو باپ، یا اس طریقے سے کچھ جملوں سے محبت کے انداز سے عام معاشروں میں بھی بعض بات موجود ہے کہ رواجاً کہا جاتا ہے بیٹی کو ماں کہہ دیا گیا، بیٹے کو اس طریقے سے کہا گیا، بجان یہ اس طریقے سے بیٹے کو محبت کے اظہار کے لیے مخاطب کیا گیا۔ لیکن یہ ایک عام معاشرتی رواج تو ہو سکتا ہے کہ جو حقیقت سے خالی ہو، جس کی کوئی وقت نہیں ہو، مگر یاد رکھیے یہ الفاظ اس ذات گرامی کے ہیں، اس ذات رسالت کے یہ الفاظ ہیں کہ جہاں پر کسی قسم کی مفہوم کی کمی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم کی زبان سے تاریخ رسالت شاہد ہے، تاریخ پیغمبر شاہد ہے، کوئی ایک ایسا لفظ ادا نہیں ہوا جو بے معنی ہو۔ کیا نعوذ باللہ پیغمبر نعوذ باللہ جیسے ہم کرتے ہیں لفاظی کر رہے ہوں، یا جس طریقے سے بعض اوقات شعراء کے لیے کہا جاتا ہے کہ طلبی چیزوں کا جو چیز فہم و گمان میں نہیں اس سے ملا رہے ہوں،
تو پیغمبر کا کلام ہے، یہاں پر لفاظی نہیں ہو سکتی، یہاں بے معنی بات نہیں ہو سکتی، یہاں پر ذاتی خواہش کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذات رسالت وہ ہے کہ ان کے بہن مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، ہر لفظ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے، جو حق و حقانیت سے کوئی بھی لفظ خالی نہیں ہے، تو جو بھی لفظ پیغمبر اکرم کی نسبت سے آ جائے وہ لفظ اپنی وقت میں بہت بلند ہو جایا کرتا ہے، ہماری زبان پر ہو وہ لفظ چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب رسول سے نسبت مل جائے اس لفظ کی وقت بڑھ جایا کرتی ہے، اس کی شان بڑھ جایا کرتی ہے، اور یہی چیز اگر کسی شخصیت کے لیے ہو تو اس کی شخصیت کے کمال کی عکاسی کیا کرتی ہے۔ تو اب جہاں تک قولی لفظ کا تعلق ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس ہستی کا ارشاد گرامی ہے کہ جو خدا کے بعد سب سے افضل و برتر ہے، خدا کے بعد سب سے افضل و برتر ہے، اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جو سب سے افضل و برتر ہے خدا کے بعد، اس ہستی کا بیان ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو جہاں تک بیان کا تعلق ہے، جہاں تک قول کا تعلق ہے، وہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پیغمبر اکرم کا کمال ہے، پیغمبر اکرم کا بیان ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا عملی ثبوت کا تعلق ہے تو یہ ایسے مسلمات میں سے ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکا کہ پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ تھا کہ جب شہزادی کونین کے پاس حضور اکرم تشریف لایا کرتے تھے، شہزادی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے، اور اس احترام و عزت کا اظہار پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے کہ جو ایک ماں سے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی پیش نظر رہے، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا طریقہ سنت، پیغمبر عمل کر دے سنت، میں نے عرض کیا نا زبان سے الفاظ نکل جائے شریعت بن رہی ہے، قول پیغمبر بھی حجت ہے، عمل پیغمبر بھی حجت ہے، پیغمبر کی خاموشی بھی حجت ہے، ہر لحاظ سے پیغمبر کی ذات حجت ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ سنت ہے، مگر یہ پیغمبر کی ایسی سنت نہیں ہے جس پر دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہو یا دوسرے عمل کریں، بلکہ یہ سنت مخصوص ہے خصوصیت کے ساتھ ذات پیغمبر اکرم پر، یہ خصوصیت خاص ہے ذات پیغمبر اکرم پر۔ آپ کے بعد یہ کسی باپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی بیٹی کی اس طریقے سے تعظیم کرے جس طریقے سے حضور کیا کرتے تھے، کہیں نہیں ہے، یہ سنت اس طریقے سے نہیں ہے، کہ پیغمبر کا طریقہ خصوصیت کے ساتھ ذات فاطمہ زہرا کے لیے ہے۔ تو یہ فاطمہ زہرا کی ذات کا اختصاص ہے، یہ فاطمہ زہرا کی انفرادیت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عزت و معرفت ہے، خدا کی نگاہ میں یہ خدا کا ایک تحفہ ہے جو فقط فاطمہ زہرا کے لیے مخصوص ہے، فقط ذات زہرا کے لیے مخصوص ہے۔ ذات فاطمہ زہرا کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے شواہد ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ماں باپ کا کس طریقے سے احترام کیا جائے اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ تھا، شہزادی کونین کے ساتھ پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اٹھ کے شہزادی کا استقبال کیا کرتے تھے، جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے،
یہ احترام کا وہ طریقہ تھا جو ایک ماں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر معاشرے میں احترام کے مختلف طریقے ہیں، لیکن عرب کے اس معاشرے میں ماں کے احترام کا جو عام رواج تھا، عام طریقہ تھا، اس میں یہ 4 چیزیں تھیں ماں کے احترام کے لیے: پیشانی پر بوسہ دینا، ہاتھوں کو چومنا، استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، جہاں بیٹھے ہونا وہاں پر بٹھانا، یہ ماں کا احترام کا طریقہ تھا۔ اور پیغمبر نے یہ بیٹی کا احترام کر کے بتایا فاطمہ زہرا کس کہتے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے اس بات کی، تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ پیغمبر کا یہ طریقہ جب کبھی بھی سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے ہیں، جب کبھی بھی سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ زہرا کے گھر آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ تواریخ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ اگر پیغمبر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے ہیں، گھر واپس جانے لگتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے ہیں، اور آ کر سیدہ عالمیان کے ساتھ محبت و احترام کا وہ انداز اپناتے ہیں جو ایک ماں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، جو ایک ماں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس طریقے سے بیٹی کا احترام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا ابو، تیرا باپ تجھ پر فدا ہو فاطمہ زہرا۔ کہ کون رسول کہہ رہا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے شہزادی کونین کے احترام میں شہزادی کونین کو فقط زبانی ہی ام ابیہا نہیں کیا کہا، بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی رسول اللہ نے پورا فرمایا ہے، فقط زبانی نہیں کہا، عملی تفسیر کر کے بتائیے پیغمبر اکرم نے۔ اور شہزادی کونین نے بھی جب باپ نے ام ابیہا کہہ دیا تو شہزادی نے بھی اپنی حیات طیبہ میں اس کی عملی تفسیر کو پیش کیا ہے۔ شہزادی کاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی پریشانی ہو جائے، ہمیشہ اللہ کے رسول کو اس طریقے سے تسلی دیا کرتی تھی جس طریقے سے ایک ماں اولاد کو تسلی دیتی ہے، اس طریقے سے خیال رکھتی تھی جس طریقے سے ایک ماں اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ یہ شہزادی کونین کا طریقہ تھا، یہ شہزادی کی سنت تھی۔ اب یہاں پر اس بات کا تعلق ہے جو بعض لوگوں نے، یعنی لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ فضائل سے اگر انکار نہیں ہو سکتا تو فضیلت میں کوئی نہ کوئی جہت لگا کر، کوئی نہ کوئی شرط و بات لگا کر اس میں کسی طریقے سے کمی کر دی جائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اس رسول کا کلام ہے جس کی زبان پر قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب آ رہی ہے، یہ اس رسول کا کلام ہے جس کے کہنے سے آپ نے قرآن کو مانا ہے، ورنہ قرآن کو اترتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ رسول کی بار بار علماء کہتے ہیں اگر رسول کی ذات پہ کبھی بھی ذرہ برابر بھی شک ہو جائے تو اسلام آگے ہی نہیں بڑھتا۔ یہ رات رسالت کا اختصاص ہے، ہر منزل پر مکمل اعتماد ذات رسالت پر چاہیے۔ تو جہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت کی ہو وہاں کلام رسول کی فصاحت و بلاغت کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو پیغمبر کا کلام فصیح و بلیغ کلام ہے، اور پیغمبر دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کیا کیا اعتراض ہو سکتے ہیں، اور پیغمبر نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ۔ اب یہاں پر ماں کے لیے عربی میں کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ام ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ ہے والدہ، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ والدہ وہ بھی ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، والدہ
یعنی جو اولاد کی وجودی اصل ہو، کیونکہ اس کے بطن سے ہی بچہ پیدا ہوا ہے۔ وجودی اصل جو ہے وہ ماں ہے، والدہ۔ تو دو لفظ ہیں، ایک ہے ماں کے لیے اور ایک والدہ ہے ماں کے لیے۔ اس طریقے سے باپ کے لیے بھی چونکہ مختلف الفاظ ہیں، وہاں ایک ہے اب جو باپ کے لیے کہا جاتا ہے، ایک ہے والد جو باپ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا چیز ہے کہ والدہ فقط اس عورت کو کہتے ہیں جس نے بچے کو جنم دیا ہو، جو بچے کو پیدا کرے اس ماں کو والدہ کہا جاتا ہے۔ والد اس باپ کو کہتے ہیں جس کے صلب میں وہ بچہ ہو، اس کو والد کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو والد اور والدہ ہے۔ اب یہاں پر والدہ مخصوص ہے اس کے لیے جو بچے کو پیدا کرے، مگر ایک لفظ عام ہے جو سب امہات کے لیے کہا جاتا ہے، جو سب ماؤں کے لیے کہا جائے وہاں پر ہے۔ یعنی والدہ کو کہہ سکتے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ والدہ کو تو دیکھیں ایک مشکل بحث ہے، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ یہیں پہ ہی پتہ چلتا ہے کلام پیغمبر ہے کیا۔ ہر والدہ ہے مگر ہر والدہ نہیں ہو سکتی۔ ہر والدہ ہے مگر ہر والدہ نہیں، جو ہے وہ والدہ نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے والد اب ہے مگر ہر اب والد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ثلاثہ، اب والدے کا، اب علم کا، اب سحرے کا، سواد سے سحرے کا، 3 باپ ہیں۔ ہم والدے کا، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے صلب سے تم ہو، وہ تمہارا باپ ہے۔ اب علم کا، جس نے تمہیں پڑھایا، تمہارا استاد باپ ہے تمہارا۔ تیسرا تمہاری زوجہ کا باپ، تمہارا سسر تمہارا باپ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ یہ 3 باپ ہیں، 3 باپ ہیں، ایک پیدا کرنے والا، ایک علم دینے والا، ایک جس نے اپنی بیٹی دی، یہ تینوں والد ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر اب کے معنی الگ ہے اور والد کا اختصاص ہو گیا ہے۔ والدہ فقط اس ماں کے لیے ہے جس سے پیدا ہو، اور ایک لفظ عام ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کی آیت میں جہاں حرمت کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، اس میں جب ذکر کیا گیا ہے، یعنی خداوند کریم نے ذکر کیا ہے، اے شخص تیری ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اس طریقے سے تمہاری ماں کی والدہ ہے، وہ ہے رضائی ماں ہے، جو تمہاری بیوی کے ساتھ بچے آئے ہیں ایک پالت رہ کے، وہ چیز ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کون حرمت کی منزل، قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان حرمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر فرق یہ ہے، اب یہ بحث ہے کہ اس والدہ کو کیا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک تو والدہ ہے حقیقی والدہ۔ حقیقی والدہ کون ہے؟ جس نے بچے کو پیدا کیا۔ اب جو حقیقی احکام باز شریعت میں ہیں وہ اس حقیقی والدہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا۔ دوسری ماں چاہے وہ رضاعت کرنے والی ہو، یعنی دودھ پلانے والی ماں ہو، چاہے وہ دوسرے طریقے سے ماں ہو، وہ جو مائیں ہیں ان ماؤں کو حقیقی ماں نہیں کہا گیا، حقوقی ماں کہا گیا ہے۔ ان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے حقوقی ماں ہے۔ ایک حقیقی ماں ہے جس نے پیدا کیا، ایک حقوقی ماں ہے۔ حقوقی ماں ہے چونکہ رضاعت کی ہے، لہذا خداوند کریم نے اس کے کچھ حقوق مقرر فرما دیے ہیں کہ ہاں رضاعت چونکہ اس نے کی ہے لہذا اس کا یہ حق ہے۔
تمہارے گھر میں اس کی بیٹی آئی ہے، لہٰذا اس کی ماں کا یہ حق ہے، یہ حقوق، اس کو حقوقی ماں کہا جاتا ہے۔ تو اب جو والدہ ہے وہ فقط بالواسطہ جو بچے سے ہو اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بالواسطہ بھی ہو اور بلا واسطہ بھی ہو۔ تو یہ پیغمبر اکرم کے کلام کی منزلت ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ میری والدہ ہے یا والد ہے، نہیں، کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ کہہ کے بلاغت کلام پیغمبر ہے کہ جب میں کا لفظ اور اپنے لیے اب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے اس بات کو جان لینا یہاں پر ولدیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اس احترام اور حقوق کی منزل ہے جو فاطمہ کا اپنے باپ پر ہے۔ فاطمہ زہرا کا اپنے باپ پر احترام، اللہ، یہ فاطمہ زہرا کا احترام ان کے باپ پر، یہ شہزادی کونین کا مرتبہ، یہ شہزادی کونین نے بتایا، اور اللہ کے رسول یہ تفسیر کر کے بتایا، اس طریقے سے بیان کر کے بتایا کہ دیکھو کیا تفسیر ہے فاطمہ زہرا کی۔ اور کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ماں کو، اور کہتے ہیں اصل کو، کیونکہ ہر لفظ کی تشریح قرآن مجید، قرآن نے اس لفظ کی جو تشریح کی ہو، قرآن نے ایک لفظ کے جو معنی بیان کیے ہوں، اگر آپ کو حدیث رسول کو سمجھنا ہو، ائمہ معصومین کے اقوال و احادیث کو سمجھنا ہو، تو جو قرآن نے جس لفظ کے جو معنی کیے ہیں، ہاں استثناء کی مجل الگ ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن حق یہی ہے کہ انہی معنوں کو مراد لیا جائے، چاہے ہو سکتا ہے لغت کچھ اور کہتی رہے، لیکن جو معنی قرآن مراد لے رہا ہے۔ اب آج دیکھیں قرآن مجید نے سے مراد کیا لیا ہے۔ تو سورہ شورا میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قرآنًا عربیًا لتنذر القرى، اے حبیب ہم نے یہ قرآن جو عربی میں ہے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ اور کہاں پر؟ القرى، اس وادی میں، اس جگہ پر جو تمام وادیوں کی ماں ہے، اصل ہے، اور وہ اصل وادی کون ہے؟ مکہ معظمہ، کیونکہ خانہ کعبہ اصل مقام خانہ کعبہ ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں ارض کا، زمین کا جو نقطہ ہے زلبی، وہ قرآن، وہ کعبہ ہے، اور کعبے کی نسبت سے القرى مکے کی وادی کو کہا گیا، مکے کو کہا گیا یہ اصل ہے، اصل ہے القرى، یہ تمام اصل ہے، تمام قریوں کی ماں ہے القرى مکہ معظمہ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ان کی منزل، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مرتبہ بابا سے بلند درود ارشاد فرمائیں۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اے حبیب ہم نے تم پر آیات نازل کی، آیات محکمات، محکم آیات نازل کی، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وہ اخر متشابہات، اور اس کے بعد کچھ متشابہات بھی ہے، اور پھر آگے قرآن ارشاد فرما رہا ہے جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کدورتیں ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، متشابہات کی طرف جاتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں اصل آیتوں کی طرف، محکمات کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ محکمات ام الکتاب ہے، اصل کتاب محکمات ہے۔
ام الکتاب کس کے لیے کہا؟ آیات محکمات کے لیے کہا. اسی لیے قرآن مجید کا ایک اصول قرآن نے بیان کیا کہ اگر قرآن کی متشابہات کو سمجھنا ہو تو ان کے لیے ام الکتاب سے مدد لی جاتی ہے. یعنی قرآن کی آیات محکمات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھا جاتا ہے. اگر انسان محکمات کی روشنی میں متشابہات کو نہیں سمجھے گا تو ظاہر کلام کو دیکھ کر گمراہ ہو سکتا ہے. متشابہات کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کے اوپر ہے. کیا ید اللہ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں، متشابہ آیت ہے، یہاں مراد قوت و طاقت مراد ہے. تو یہ کیسے پتا چلا؟ محکمات کے سمجھ لیا تو جب پتا چلا یہ معنی کیا ہے. تو محکمات جو ہے ام الکتاب ہے. اسی لیے محکمات سے جب کبھی بھی متشابہات کو سمجھنا ہو محکمات سے مدد لو. یہاں پر علماء نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا. وہ لطیف نکتہ یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے کردار کو خداوند کریم نے محکم طور پہ بیان کیا ہے. ان کے کردار اس قدر واضح ہے کہ کسی قسم کا کردار میں جھول ہے ہی نہیں. ان کی تمام صفات لوگوں کے سامنے واضح ہے، آیا ہے. اب اگر کسی کے کردار کو سمجھنا ہو تو ان محکم کرداروں کی روشنی میں سمجھتے جانا، پتا چلے گا کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے. یہ محکم کردار خدا نے بیان کیا ہے. تو جس طریقے سے وہاں محکم کردار ہے یہاں پر محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے ام الکتاب کی منزل پر. اور پھر ام الکتاب کسے کہا گیا؟ وہ سورہ جسے آپ ہر نماز میں لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں فاتحہ کتاب کے بغیر. سورہ ہم، سورہ فاتحہ جس کو ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا. اللہ کے رسول سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. کیوں کہ جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے خداوند کریم نے اس کو جمع کر دیا ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں. پورے فاتحہ کو سب کو جمع کر دیا سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں. لہٰذا اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے. کتابوں کی ماں، یہ تمام کتاب اصل کتاب سورہ فاتحہ. اور جہاں پر جب بات آئی تو ایک لطیف نکتہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام الکتاب. اب یہ بات آئیے کہ سورہ فاتحہ پورے کلام پاک کا خلاصہ موجود ہے، پورے کلام پاک کا. اور اس سورہ فاتحہ میں مگر تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. اور اگر تولا و تبرہ ضروری نہ ہوتا تو خدا ہدایت کی کتاب میں کبھی اس طریقے سے ذکر نہ کرتا. کیونکہ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن کس لیے؟ ھدی للمتقین الذین، ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، ہدایت کے لیے. قرآن مجید کا مقصد کسی کی مدح نہیں ہے، یاد رکھیے. قرآن کا مقصد کسی کی مدح نہیں ہے، قرآن کا مقصد کسی کی مذمت نہیں ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت قرآن کا مقصد ہے، ہدایت قرآن کا مقصد ہے. کسی کی مدح مقصد نہیں ہے، کسی کی مذمت مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہدایت ہے. یعنی پتہ چلا اگر قرآن میں کسی کی مدح آ جائے تو سمجھ لینا جب تک ان کی مدح نہ ہو ہدایت کا حق پورا نہیں ہوتا. اور اگر کسی کی مذمت آ جائے تو سمجھ لینا جب تک ان کی مذمت نہ ہو ہدایت کا حق پورا نہیں ہوتا. قرآن مجید میں کیونکہ ہدایت کی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اور عجیب بات ہے مومنین، عجیب بات ہے، قرآن مجید میں سورہ ہم میں خدا نے مدح بھی کی ہے، مذمت بھی کی ہے، مگر ہماری جانیں نثاروں ذوق الہی پر اس انداز سے مدح کی ہے. قیامت تک مدح بھی محفوظ ہے، مذمت بھی محفوظ ہے، صاحبان علم موجود ہے. قرآن کریم نے جب مدح کی ہے تو کن الفاظ میں مدح کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
انعمت علیہم، خداوندہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہو چکی، نعمتیں بھیجی جا چکی، جو کچھ بھیجنا تھا نعمت کی شکل میں خدا بھیج چکا، اب تو تم دعا کر کے ان کے ساتھ ہو سکتے ہو، نعمتیں بھیجی جا چکی۔ یہ فعل کا جملہ ہے جو زمانے کو مقید کر دیتا ہے، فعل ماضی آ گیا، ماضی کا جملہ ہو گیا، نعمت ماضی کا جملہ، ماضی میں نعمتیں بھیجی جا چکی۔ مگر اس کے بعد کی منزل، اگر غضب کی منزل پر بھی خداوند کریم کسی فعل کو بیان کر دیتا تو زمانہ محدود ہو جاتا، یعنی جس زمانے کے لیے بیان کرتا وہ زمانے کے لوگ غضب کے ہوتے، ہو سکتا ہے ماضی کے لیے بیان کر دیتا ہم محفوظ ہو جاتے، مگر خداوند کریم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں پر نہیں، یہ تیرے پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ جملہ جو ہے عام علماء نے لکھا یہ اسمیہ جملہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام کی دلیل ہوا کرتا ہے جو تینوں زمانوں پر محیط ہو، ماضی بھی شامل ہو، حال بھی شامل ہو، مستقبل بھی شامل ہو، یعنی دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے خداوندہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہو چکی ہے، ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب تھا، غضب ہے، غضب رہے گا، گمراہ تھے، گمراہ ہوئے، گمراہ ہوتے رہیں گے۔ یہ ہے بلاغت کلام، یہ ہے بلاغت کلام، یہ ہے کلام پاک۔ ام الکتاب جو اصل کتاب ہے، تو آپ نے دیکھا یہ ام کا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ اصل کے لیے استعمال ہوا ہے، جو اصل کی منزل پر ہے اس کے لیے خداوند کریم نے استعمال کیا ہے۔ تو اب اس بیٹی کی عظمت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ دونوں لفظ پیغمبر کے ذہن میں ہیں، پیغمبر نے والد و والدہ نہیں کہا، ام ابیہا کہا، اپنے باپ کی ماں کہا، ماں جو اصل ہے، ماں جو بنیاد ہے، یہ شہزادی کونین کی منزل ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے، ہاں پر میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے اعتراض جس طریقے سے ہو سکتا ہے، نہیں، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو بہت سے محدثین نے نقل کیا اور مختلف انداز سے نقل کیا ہے۔ کسی نے نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ رسول کی بیٹی کی کنیت ام ابیہا خود رسول نے عطا کی تھی، خود اللہ کے رسول نے بیان کی تھی۔ اور دوسرے مقام پر محدثین بیان کرتے ہیں ام ابیہا فاطمہ بنت محمد کی کنیت تھی، آپ کا لقب تھا، اور آپ کے سوا کسی کو یہ شرف سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکا، یہ فقط شہزادی کونین کے لیے تھی۔ تیسرے مقام پر کہا گیا فاطمہ کی کنیت ام ابیہا ہے اور ان کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اور مقام پہ ادا کیا گیا کہ رسول فاطمہ زہرا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہتے تھے الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جہاں پر یہ بیان کیا گیا، یعنی فقط وہ محدثین نہیں بابیہ والے بلکہ دوسرے منبع اسلامی کے تمام محدثین نے اس پیغمبر اکرم کی کنیت، سیدہ عالم کی کنیت جو لقب کی شکل میں رسول اللہ نے عطا کی تھی، اس کی توضیح کی ہے اور بیان کیا ہے یہ شہزادی کی کنیت تھی۔ اور جیسا کہ میں تشریح کی یہ فقط کوئی جذباتی بات نہیں تھی، یہ حقیقت کا بیان تھا جو پیغمبر دے رہے تھے، یہ حقیقت کی تشریح تھی جو پیغمبر اکرم کر رہے تھے۔ اور یہی چیز ہے شہزادی کونین کی، یہی مقام ہے شہزادی کونین کا، وہ درجہ ہے شہزادی کونین کا جو کسی اور کو عطا ہو ہی نہیں سکا ہے۔ اور علم کی منزل کا شہزادی کونین کا کیا کہنا، علم کی منزل پر
ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب سیدہ کی بس تشریف فرما تھے، بی بی نے بیان کیا، یا علی میں آپ سے کچھ عرض کروں، کچھ بیان کروں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں بنت رسول آپ بیان کیجئے۔ فرمایا سابقین کا بیان کروں یا آنے والوں کا بیان کروں؟ پچھلوں کا بیان کروں یا اگلے آنے والوں کا بیان کروں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو چاہے بیان فرمائیے۔ شہزادی کونین نے بیان کیا۔ اب یہاں پر ذات امیر المومنین کے لیے حیرانگی اور منظر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، علی ہر شے سے آگاہ ہے، مگر ہماری آپ کی آگاہی کے لیے روایت بیان کرتی ہے۔ امیر المومنین اس مقام سے کھڑے ہوئے اور آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں علی آ رہے ہیں، پیغمبر مسکرائے، علی خدمت پیغمبر میں گئے، کہا یا علی تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں کہ فاطمہ نے کیا بیان کیا؟ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ کہا اللہ کا رسول دن رکھتا ہے۔ اور پھر یہاں پر میں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ ہماری تعلیم کے لیے مولا بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر بظاہر روایت بیان کر دیتے، حیرت سے کہا یا رسول اللہ کیا فاطمہ کو یہ تمام چیزیں آگاہی ہیں؟ کہا ہاں بے شک فاطمہ آگاہ ہے، کیونکہ فاطمہ اسی نور کا حصہ ہے جو تمہارا اور میرا نور ہے۔ فاطمہ اسی نور کا حصہ ہے۔ اور آخری بات انشاءاللہ اس موضوع کو انشاءاللہ کل جو رہ گیا ہے عرض کروں گا کہ شہزادی کونین کی فضیلت، اور شہزادی کا ایک لقب ہے محدثہ۔ اللہ اکبر! محدثہ کسے کہتے ہیں؟ جو حدیث کو نقل کرنے والی ہو، بلکہ محدثہ عرف خاص میں اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے فرشتگان الہی گفتگو کریں۔ تو شہزادی کے لیے ملتا ہے۔ میں علماء کے علم سے بیان کر رہا ہوں، کل کوئی نے بیان کیا، امام خمینی نے بیان کیا، دوسرے محدثین نے بیان کیا کہ بعد رسالت جبریل امین آیا کرتے تھے اللہ کی طرف سے شہزادی کو تسلی دینے کے لیے، اور جو باتیں بیان کیا کرتے تھے شہزادی بیان کرتی تھی، علی مرتضیٰ لکھتے جاتے تھے، علی لکھتے جاتے تھے۔ اسی ہی صحیفہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ یہی صحیفہ فاطمہ زہرا ہے جو ہمارے ہر امام کے پاس موجود تھا، ابھی زمانے کے امام کے پاس موجود ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ ہے۔ اور کون فاطمہ زہرا؟ اللہ اکبر! یہ تو سیدہ کی فضیلتوں کا ایک رخ تھا، اس کا بھی کچھ حصہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ کون شہزادی کونین کی فضیلت کو بیان کر سکتا ہے مگر اللہ اللہ؟ کیسے بیان ہو، کس زبان سے بیان ہو؟ وہی فاطمہ زہرا، وہی بی بی جس کے لیے اللہ کے رسول کہیں جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ یہی فاطمہ زہرا ہے نا، یہی فاطمہ زہرا ہے نا۔ اور میں نے بار بار عرض کرتا ہوں ان ہستیوں کے زبان اقدس سے جو الفاظ جاری ہوں ان کو آپ خیالی الفاظ نہیں سمجھیے گا، یہ حقیقت کے آئینہ دار ہوا کرتے ہیں، یہ
حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، چشم تصور سے سوچئے کہ فاطمہ جیسی صابرہ بی بی پر ایسی کیا مصیبتیں پڑی ہوں گی کہ فاطمہ زہرا نے کہا اگر وہ مصیبتیں روز روشن پر پڑتی وہ شب تاریک میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تصور کیجئے گا کیسی مصیبتیں ہوں گی جو شہزادی کونین پر پڑی ہیں۔ وہ بی بی، اور کون بی بی؟ ولایت کا پہلا دفاع کرنے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والی پہلی شخصیت کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور یہاں پر کیسے بیان کروں؟ علماء نے بیان کیا کہ جب وہ سخت وقت گزر گیا، شہزادی کونین کی آنکھ کھلی، ام ایمن نے، فضہ نے، اسما نے شہزادی کو اٹھایا۔ محسن شہید ہو چکے ہیں، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، مگر ہوش میں آتے ہی سیدہ نے پہلا جملہ کہا ہے، این ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ این ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ میرا مولا کہاں ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ کسی بی بی نے کہا مسلمان علی کے گلے میں رسی باندھ کر مسجد میں لے گئے ہیں۔ یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ فاطمہ زہرا جن کے رخسار پر تماچے کا ایسا نشان تھا، تاریخ میں جملہ ہے ظالم نے ایسا تماچا مارا تھا کہ وہ گوشوارہ جو شہزادی کے کانوں میں تھا ٹوٹ کر گزر گیا تھا۔ بی بی اسی حالت میں کھڑی ہوئی، کہا فضہ میری چادر لانا۔ شہزادی نے چادر پہنی، فضہ کو ساتھ لیا، چلو مدینہ رسول، چلو مسجد کی طرف چلو۔ ادھر شہزادی کونین ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، تماچے کا نشان ہے، اگر شہزادی ابو الحسن کہاں ہے؟ میری شہزادی چلی، ادھر جناب سیدہ مسجد کے دروازے پر پہنچی۔ ادھر روایت بیان کرتی ہے امیر المومنین کی نگاہ بھی مسجد کے دروازے پر تھی، ابھی فاطمہ زہرا آتی ہوں گی۔ ایسے میں بی بی میری بی بی دروازے پر آئیں اور کہا تم ابو الحسن کو چھوڑتے ہو یا میں اپنے آپ کو اپنی بابا کی قبر پہ گراؤں؟ چھوڑتے ہو یا گراؤں؟ یہاں پر روایت میں ہے کہ زلزلہ آنا شروع ہوا، علی کو چھوڑ دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی آج تو علی کے گلے میں فقط رسی تھی نا، سلمان موجود تھے، ابو ذر موجود تھے، مقداد موجود تھے، اصحاب موجود تھے، چاہنے والے بھی ساتھ تھے، مگر بی بی کیا کیجئے گا جب روز عاشور آپ کا نام بس ارباب عذاب دو جملوں کی زحمت ہے۔ شہزادی کو غسل و کفن دے دیا گیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازہ چلا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ علی کی نظر ایک سائے پر پڑی جو جنازے کے نیچے ہے۔ علی نے پوچھا بیٹا حسن یہ کون ہے؟
حسن نے کہا بابا یہ بہن زینب ہے، یہ بہن زینب ہے۔ کہا بیٹا زینب سے کہو کہ گھر چلی جائے، گھر چلی جائے۔ بابا اندھیرا ہے بابا، رات کا وقت ہے بابا۔ علی نہیں چاہتا زینب کی پرچھائیوں پر بھی کسی کی نظر۔ اللہ اکبر، بس ارباب ازا ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ شہزادی گھر پہ آ گئی، شہزادی نے تسلی دی، شہزادی نے تسلی دی۔ کوئی اس اولاد سے پوچھے جس کی ماں مر گئی ہو پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ آئے زینب، کبھی حسن کو تسلی، کبھی حسین کو تسلی، کبھی ام کلثوم کو تسلی، بی بی سب کو تسلی دے رہی ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں شہزادی آج تو آپ تسلی دے رہی ہیں، ایک اور مصیبت کی رات یاد آ گئی۔ 11 محرم، 11 محرم، کچھ جلے ہوئے خیمے ہیں، کچھ بچے ہیں، تماچوں کے نشان ہیں، کچھ بیویاں ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ ایسے میں زینب نے دیکھا کوئی سوار آگے بڑھا چلا رہا ہے۔ زینب نے آ کے کہا اب ہمارا سب لوٹا جا چکا، لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے، چھوڑ دے۔ مگر جب سوار آگے بڑھا چلا آیا، زینب نے کہا اے بھائی میں تجھ سے کہہ رہی ہوں مگر تو آگے بڑھا چلا رہا ہے، یہ سننا تھا۔ سوار نے نقاب الٹ دی، زینب نے دیکھا علی ہیں، بابا ہیں۔ آئے یہاں روایت کہتی ہے زینب نے جب علی کو دیکھا زینب پھرا گئی، بیویوں کی طرف رخ کر کے کہا اے بیویوں کسی کے پاس جلی ہوئی چادر ہے؟ میرے بابا نے بھی آج تک زینب کو کھلے سر نہیں دیکھا۔ علی نے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جوار 14 معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومنین و مومنات اور جو زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں شہزادی کونین کی پہلو شکستہ کا واسطہ صحت کامل عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجاتوں کو پورا فرما، جو مومنین لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ان کے گھروں میں بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، جاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ صابرہ بی بی جو ہمارے صابر بھائی کی اہلیہ ہیں ان کے سال ثواب ایک سال برسی کے سلسلے کے بھی ہے، مرحوم ماسٹر علی اصغر ابن محبوب کے لیے ماسٹر علی اصغر ابن محبوب کے لیے نماز وحشت فاتحہ کی گزارش ہے، مرحوم مولانا جاوید بالگرامی، مرحوم سید گلزار محسن، مرحوم ریاض الحسن، مرحوم سید شمس الحسن شمسی، مرحوم سید سلطان مظفر، مرحوم سید فدا عباس، سید قرار حسین ابن افتخار حسین اور جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات ثواب الفاتحہ۔ مومنین سے گزارش ہے تشریف رکھے، کچھ اعلانات اس کے بعد